السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے. ٹھیک ہے, لیکچر 43 کنٹینیو کرتے ہیں. کوشش کرتے ہیں آج فنش ہو جائے تو منڈے کو پھر انشاءاللہ ہماری سالڈ والی پریکٹس ہو جائے گی. اور آئی ایم سو سوری, اس دفعہ نا بہت اوپر نیچے ہو گئی چیزیں, تو میں نا ٹیسٹ چیک نہیں کر پائی. تو ٹیسٹ بھی انشاءاللہ منڈے کو ڈسکس کریں گے, اس کی پریکٹس بھی کریں گے, اور جو پریکٹس رہ جائے گی وہ ٹیوزڈے کو کنٹینیو. ٹھیک ہے, اس طرح چلاتے ہیں. اور باقی سب لوگ پلیز میوٹ کر لیجیے. آپ کو کیسے پتا چلا ہے, مجھے بتائیں کہ ولادہ حامدن, حامد کا لڑکا مفعول ہے, کیسے پتا چلا ہے؟ منصوب ہے یار, سمپل سے. عمیر کیا ہوا ہے؟ نصرہ اس نے مدد کی, ولادہ حامدن حامد کے لڑکے کی. یار مرکب کو بریکٹ کر لیں نا, پورا مرکب بریکٹ کر لیں, پورا مرکب ناقص بریکٹ کر لیں, ترجمہ کریں. نصرہ اس نے مدد کی, رب محمدن محمد کے رب نے مدد کی, اس نے مدد کی, ربو کا تیرے رب نے مدد کی. اسم کے ساتھ ضمیر آئے, کون سا مرکب ہوتا ہے؟ مرکب اضافی 100%. اسم کے ساتھ ضمیر آئے, مجرور ضمیر ہوتی ہے, مضاف الیہ بن کے آتی ہے. وہی باتیں بار بار آ رہی ہیں. ٹھیک ہے, نصر ربو کا تیرے رب نے مدد کی. جی سسٹار سے اس کی کریے گا ذرا سا ٹرانسلیشن. نصرہ ابن بنتی زیدن, یہ ابنہ بنتی زیدن, ابنہ جو ہے یہ منصوب ہے اور آگے مرکب جاری. ٹھیک ہے, اس نے مدد کی زید کی بیٹی کے بیٹے کی. زید کی بیٹی کے بیٹے نے مدد کی. زید کی بیٹی کے بیٹے کی مدد کی. ٹھیک ہے نا, مفعول ہے نا, مضاف سے آپ نے اعراب پہچاننا ہے. اگر یہ ہوتا ابنو, اب یہ مدد کر رہا تھا کہ زید کی بیٹی کے بیٹے نے مدد کی, یہ منصوب استعمال کیا ہے تو اس کا مطلب ہے اس نے مدد کی. اب اس کا فاعل ہے اور یہ مفعول بن رہا ہے. مرکب اضافی کتاب اللہ, یہ انہوں نے بولا ہے مرفوع. اوکے, یہ منصوب بھی ہو سکتا ہے کتاب اللہ کی صورت میں. اب آپ نے کوئی ایسا جملہ بنانا ہے جس میں اللہ کی کتاب یا تو فاعل بنے یا مفعول بنے. اردو میں بنائے پہلے اسے, پھر اسے عربی میں ٹرانسلیٹ کریں. شاباش, اس نے اللہ کی کتاب پڑھی. ہاں جی, اس نے پڑھی. شاباش. ہمیرا, اس نے اللہ کی کتاب پڑھی. قرأہ اس ایک مذکر نے, ٹھیک ہے, اس ایک مذکر نے پڑھی. ٹھیک ہے, ہاں جی, قرأہ اس نے پڑھی کتاب اللہ, ہم اللہ لوگ کی جب کہتے کتاب. ہیں نا کہ اس نے مدد کی, تو ہم نے کیا بنایا تھا ورڈ اس نے مدد کی کا؟ اچھا, قرأہ کتاب اللہ, کتاب اللہ فاعل ہے مفعول ہے؟ کتاب اللہ, کتاب اللہ ہی آئے گا. ٹھیک ہے. قرأ, اب یہ کس حالت میں استعمال کروں گا؟ منصوب کیونکہ مفعول ہے. کتاب اللہ, اس نے اللہ کی کتاب کو پڑھا. شاباش.
ٹھیک ہے, پہلا آپ کو پتا آسان بھی ہوتا ہے اور جلدی ہو بھی جاتا ہے, جان بھی چھوٹ جاتی ہے. جی رسول اللہ, رسول اللہ یعنی اللہ کے رسول کو یہ مرکب اضافی کے طور پہ جملہ فعلیہ میں استعمال کرنا چاہتے ہیں, اور دیکھتے ہیں کہ اگر فاعل کے طور پہ استعمال کریں گے تو مرفوع رسول اللہ ہی بنے گا, اور اگر مفعول کے طور پہ استعمال کریں گے تو رسول اللہ ہی بنے گا. جی اس لیے بولیں وہ فعل نا جو پڑھا ہوا ہے. ہاں جو فعل آپ نے نہیں پڑھا ہوا اس کو چھوڑ دیں, جو پڑھا ہوا اتنے فعل پڑھے ہیں ماضی کے, ان میں سے کوئی فٹ کر کے دیکھیں. نصر رسول اللہ, نصر رسول اللہ, کیا ترجمہ کرنا چاہ رہے ہیں؟ سفیرہ کیا ہوگا اس کا؟ نصر رسول اللہ. نصرہ اس نے مدد کی, رسول اللہ اللہ کے رسول کی. صحیح ہو گیا, ٹھیک ہے. ہاں بالکل یہ مفعول ہے نا, ٹھیک ہے. اس نے مدد کی اللہ کے رسول کی, صحیح ہے. اچھا اگر ہم کہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدد کی ان سب کی, اس میں پھر رسول اللہ ہی ہو جائے گا نا, ان پورا سب جملہ کی بتاؤ. نصر, ہاں ان سب کی نصرہ نصرہ نصرو رسول اللہ. مدد کرنے والے پہلے فائل دیکھو کون ہے. اردو والا سینٹینس بتائیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کی مدد کی, ٹھیک ہے. ان سب مذکر کی مدد کی, رسول اللہ نے ان سب کی مدد کی. نصرہ رسول اللہ, اور ان سب کا کیا ہوگا؟ نصرہ جو مفعول ہوتا ہے اگر ضمیر ہوتا ہے تو کدھر لگ کر آتا ہے؟ نصرہ نصرو ہوگا. ایک منٹ, اگر میں یہ کہوں اس نے اس کی مدد کی تو کیا ہوتا؟ نصرہ نصرہ ہو. ٹھیک ہے نا, نصرہ ہو ہوتا ہے نا, ضمیر کو تم نے اینڈ پہ لگایا, ٹھیک ہے. بس وہی بات ہو رہی ہے, اس نے ان کی مدد کی. اب یہ جو اس ہے وہ فائل بن کر باہر آ گیا, مطلب ظاہر ہو گیا, ٹھیک ہے. اب بناؤ, اب تم کر لو گی نصرہ ہو, جب تم نے کر لیا تو یہ بھی کر لو. رسول اللہ نے ان کی مدد کی. نصرو ہوگا نا, نصرو. نصر تو بہت سارے مذکروں نے مدد کی نا, فائل تو ایک ہے, نصرہ ہے, ٹھیک ہے. اور مفعول آئے گا وہ جمع والا, ضمیر ہے تو فٹ کرا دو نصرہ کے ساتھ. نصرہ ہوگا رسول اللہ, رسول نصرہ اللہ. ہم, ٹھیک ہے, نصرہ ہم رسول اللہ, ان سب ہے نا. چلو ٹھیک دیکھو, ہو. اچھا ہاں, اچھا یہاں پہ سر تو نہیں کریں گے, باقی سب کو سمجھ آ گیا نا. نصرہ ہم, نصرہ اسے ایک مذکر نے, اور آگے رسول اللہ آ گیا تو رسول اللہ فاعل ہو گئے مرکب اضافی کے فارم میں, ٹھیک ہے. اور ہم جو ہے مفعول ہمیں پتہ ہے جب ضمیر کے فارم میں ہوتا ہے تو وہ اٹیچ ہو کر فعل کے ساتھ لگا ہوا آتا ہے, ٹھیک ہے. ابھی کریں گے, آئی ہوپ سر اور ایگزامپل کریں ضمیر والے, نہیں تو کوئی بات نہیں, ہم کریں گے نا, پریکٹس تو پکا ہو جائے گا, پریشان نہیں ہونا. صحیح, اس نے اللہ کے رسول کی مدد کی, ٹھیک ہے. فائل بن سکتا ہے رسول اللہ, کس جملے بن سکتا ہے نا, بنائے. ایکسیلنٹ, یہی نا بات. ہمارا رسول اللہ, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا. دیکھا نا آپ, یہ کریٹیوٹی ہے, شاباش. وہ کہہ رہے ہیں جی میں بیت کو ایز اے مضاف یوز کرنا چاہ رہا ہوں, اور اسماعیل کو مضاف لے کے. تو ہمارا رسول اللہ, کیا ہوا, کیا ہوا؟ اس کو سمجھا دیں. ہمارا رسول اللہ, حکم دیا, امرا مطلب حکم دیا, ٹھیک. ٹھیک ہے. رسول اللہ تو صلی یہ اللہ علیہ وسلم کو آج حکم کے دیا, فائل ہو گیا رسول اللہ پورے کا پورا. بالکل. اس میں فاعل ظاہر ہو گیا اور مفعول اس میں ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے, صحیح ہے. طور پہ استعمال کرنا چاہ رہا ہوں. بیت کو اگر میں مرفوع رکھوں تو بیتو ہو جائے گا, منصوب رکھوں تو بیتا ہو جائے گا, اور اسماعیل مجرور ہو جائے گا زبر کے ساتھ. اور بتائیں جملہ, دخل بیتا اسماعیل, یعنی کیا کہنا چاہ رہے ہیں آپ؟ دخل بیتا
इस्माइला, वो इस्माइल के घर दाखिल हुआ। ठीक है, चलेगा। तरका दीन अल्लाह ही, उसने अल्लाह का दीन छोड़ दिया। एक्सीलेंट, शाबाश। अच्छा, थोड़ा फास्ट फास्ट जा रहे हैं, ठीक है, देख लें इसको। दखला बैता इस्माइला, सही है, इस तरह से है। सदका रसूलुल्लाही, अल्लाह के रसूल ने सच कहा। शाबाश, और हिम्मत करें, शाबाश। समेना किताब अल्लाही, एक्सीलेंट, हमने अल्लाह की किताब सुनी। ले जी, मैं आपके सामने एक मुरक्कब इजाफी लिख रहा हूं, पहचानिए मुरक्कब इजाफी ही है। कुबूर लफ्ज क्या है? कब्र की जमा, ठीक है। अलिफ लाम है? अलिफ लाम नहीं है तो तनवीन होनी चाहिए। तनवीन है? तनवीन नहीं है तो उसका मतलब मुजाफ बनेगा। ठीक, आगे मुजाफ इलैह होना चाहिए। हाँ जी, अंबिया मजरूर है, मजरूर है ना, मुजाफिल बन रहा है। इसमें है, इसम के साथ ज़मीर है तो कौन सा मुरक्कब होता है? इजाफी। तो इसका मतलब ये भी मुरक्कब इजाफी है। वो यार टोटल क्या हो गया? पेचीदा मुरक्कब इजाफी। कुबूरा अंबिया एहिम का क्या मतलब होगा? मुरक्कब इजाफी का तर्जुमा कैसे करते हैं? कहां से शुरू करते हैं? क्या ये सिस्टर सायरा, आप बताइए इसका क्या तर्जुमा होगा? ए, उन ए, उन सब अंबिया के, उन सब अंबिया की कब्रें। अच्छा, आप कबूर हटा दें, आप कबूर हटा दें, आप अंबिया हिम का तर्जुमा करें। अंबिया हिम क्या बन रहा है? कौन सा मुरक्कब है? मुरक्कब इजाफी। इजाफी। अब आप सिर्फ अंबिया हिम का तर्जुमा करें। उनके अंबिया की कब्रें। सही हो गया, ठीक है, उनके अंबिया की कब्रें। ठीक है, अब आप मुझे ये बताएं कि अंबिया वर्ड क्या है, मुनसरिफ है या गैर मुनसरिफ है? ए, बाकी लोग भी सोचें। मुनसरिफ है, आप गैर बताएं सिस्टर मुनसरिफ है। साहब। गैर मुनसरिफ, तो गैर मुनसरिफ ने जेर ले लिया इधर, तो क्या? फिर ये अंबिया अहम होना चाहिए ना, अंबिया नहीं, अहम। नहीं, इनकी ना दो हालतें होती हैं। अच्छा, बताएं बताएं। और ये हालत मरफू में रफा हालत में होते हैं, और नस्बी और जरी में। जबर होते हैं ना नसब और जर में, ठीक है, लेकिन यहाँ पे हाँ, तो जेर लिखा है सर ने, हाँ जी। तो ये तो गलत हो गया। कोई और बता सकता है कि जेर सही है या गलत? और क्योंकि जो भी मुरक्कब आंसर है उसका रीजन रीजन बताएं। पेचीदा मुरक्कब इजाफी है, हम्म इसलिए, क्योंकि ये मुदाफ अलैह है मुदाफ है ना। कबूरा का, हम्म हम्म तो इसलिए इसको हाँ, इसको सिर्फ ये कहेंगे नहीं, कि जब मुजाफ बन के आता है ना गैर मुनसरिफ इस्म, ठीक है, ये दो चीजें अगर अभी तक नहीं लिखी हैं तो लिख लें। जब गैर मुनसरिफ इस्म मुजाफ बनकर आता है तो वो जेर ले लेता है। मुजाफ बना हुआ है ना यहाँ बीच में आकर, ये हिम के लिए मुजाफ बन चुका है ना, ठीक है, तो ये पॉइंट लिख लें कि जब भी मुजाफ बनकर आएगा, पेचीदा को छोड़ दें, सिर्फ सिंपली इतना लिख लें कि मुजाफ बनकर आएगा गैर मुनसरिफ इस्म जब भी, तो वो जेर ले लेगा इसमें मजरूर हालत में। ठीक है। मुजाफ तो हमेशा हमें पता है, ठीक है ना, कि और तीनों अब हालतों में मुजाफ हो तो ये सकता है। ऐसे है ना हाँ, कि कबूरा पहले मुजाफ है, आगे अंबियाई मुजाफ इलैही है, और अंबियाई अपने पहले इसम के लिए हिम के लिए मुजाफ है, और इससे पहले के लिए मुजाफ इलैही है। बिल्कुल जबरदस्त हो गया, ठीक है, मुजाफ है ना, तो इसलिए इसने जेर ले लिया। और दूसरी कंडीशन कब ले सकता है मुजा ये अपना गैर मुनसरिफ जेर कब ले सकता है? किसी को भी पता है तो बता दे। जब इससे पहले हरफ जर होगा तब। नहीं 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 नहीं,
कब ले सकता है। एक और कंडीशन है, वो पता है आप लोग सबको पता है, वो बहुत दफा हम डिस्कस कर चुके हैं कि गैर मुनसरिफ जेर और कब ले सकता है। याद है अल मदीना की जब बात हो रही थी, अक्सर जगह पे वो आ रहा तो हम लोग परेशान हो रहे थे। जब अल लग जाएगा ना गैर मुनसरिफ इस्म पर तो वो जेर ले लेता है। ये दो कंडीशंस है जिसमें गैर मुनसरिफ इस्म मजरूर हालत में जेर ले लेता है। एक जब वो मुजाफ बनकर आता है, ठीक है, और लिख लें कहीं पे ना वो IMP इम्पोर्टेंट वाला, वो भी लिख लें इसके ऊपर, ठीक है, कि जब वो मुजाफ बनता है गैर मुनसरिफ इस्म कब कब मजरूर, वो कब कब जेर ले लेता है, ये हेडिंग बनाते हैं जैसे आप लिखना चाहें, ठीक है। जब मुजाफ बनकर आता है तब जेर ले लेता है, और जब इस पर अलिफ लाम लग जाता है तब भी ये जेर ले लेता है, ठीक है। हाँ जी, एंड से करते हैं ना, जहां पे खत्म होता है वहां से ट्रांसलेशन शुरू कर देते हैं। लफ्ज़ी तर्जुमा होगा उनके नबियों की कब्रें, उनके नबियों की कब्रें। ये मुरक्कब इज़ाफ़ी मंसूब है कि मरफू है? मंसूब है। कहां से पता चला? मुजाफ से। मुजाफ से इराब पता चलता है, ठीक है ना? ओके जी। इससे पहले एक फेल मैं आपके सामने लिख रहा हूं जो आपने अभी नहीं पढ़ा, लेकिन आप उस फेल को, हमने जो फेल माजी पढ़ा है ना, उसकी एक किसी भी गर्दान के हवाले से पहचान लेंगे कि इसका फाइल कौन है। हालांकि वो फेल आपने नहीं पढ़ा, लेकिन आप पहचान लेंगे कि इसका, वो मैं पहचान रहा हूं कि इसका फाइल कौन है, पहचान लेंगे आप इंशाल्लाह ताला, ठीक है। हाँ जी, मुझे बताइए माजी की गर्दान का कौन सा लफ्ज है, बताएं। जिस जो पहली दफा पढ़ रहा है ना ये कोर्स, उसकी बात हो रही है, सिर्फ वो रिप्लाई करे, जो पहले पढ़ चुके हैं वो नहीं। क्या लग रहा है इसमें इत्तखदू में, ये कौन सा फेल है, क्या मीनिंग है, कुछ समझ आ रहा है? ये है तो हुम वाली है ना, ये तीसरा हाँ सीगा है। बिल्कुल, हाँ एग्जैक्टली। सर ने भी बस इतना ही पूछा है कि बस इसमें ये बता दे फाइल कौन है, तो वो आप लोग को पता है, वो बताएं उन फाइल कौन है। सब हाँ होम, ठीक है, फाइल इसमें होम है, बस हम इतना हम ही है। फाइल तो है इसमें। बाकी वो थोड़ा टेक्निकल, थोड़ा एडवांस लेवल का फेल है, तो वो उसकी खैर है, वो बाद में पढ़ेंगे। तीसरा, ठीक है ना, तीसरा ही है ना। माजी गर्दान में ऐसी शक्ल तीसरे की होती है, वाओ उसके जरिए पहचानते हैं, और ये वाओ किसको प्रेजेंट करता है? होम को। अब सिर्फ इस फेल के मीनिंग आपको आने चाहिए, फिर बात समझ में आ जाएगी। इत्तखज़ा के माना होते हैं बना लेना, तो इत्तखज़ू उन्होंने बना लिया अपने नबियों की कब्रों को, उन्होंने अपने नबियों की कब्रों को बना लिया, ठीक है, सही है। उन्होंने अपने नबियों की कब्रों को बना लिया। सवाल पता होगा क्या बना लिया? फॉलो कर रहे हैं ना? क्या बना लिया? अब ये जो क्या है ना, ये भी मफूल है। मैं कहता हूं मैंने जैद को दोस्त बना लिया, मैं कहूं जी मैंने दोस्त बना लिया, आप सवाल करेंगे किसको? तो मैं कहूंगा जैद को, तो जैद को मफूल नहीं आ गया? गोया कुछ फेल ऐसे होते हैं जिन्हें दो मफूल चाहिए होते हैं, कुछ फेल ऐसे होते हैं जिन्हें दो मफूल चाहिए होते हैं। अंग्रेजी में भी ऐसा होता है। मैं कहता हूं ही गेव मी, क्या मतलब है? उसने मुझे दिया। अब कहिए क्या दिया? मैं कहता हूं ही गेव मी अ बुक, उसने मुझे एक किताब दी। तो मी भी ऑब्जेक्ट है, अ बुक भी ऑब्जेक्ट है। कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो दो मफूल डिमांड करते हैं। फॉलो कर रहे हैं? कोई अनोखी बात नहीं, अंग्रेजी में आप करते आए हैं, ओके। तो ये बनाना भी एक ऐसा फेल होता है जो दो मफूल डिमांड करता है, किसी को बनाना और क्या बनाना। उन्होंने अपने नबियों की कब्रों को बना लिया, क्या बना लिया? मस्जिदन, सजदा करने की जगह। यहां पर मस्जिदन किन माना में आया? सजदा करने की जगह।
یہ نہیں انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو مسجد بنا لیا. تو اتخذو قبور انبیائہم مسجدن، انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ کرنے کی جگہ بنا لیا. ٹھیک ہے، اس وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک فعل یوز کر کے کہ لعنا، لعنا ایک فعل ہے جس طرح فعل فعل ہے. لعنا کے معنی ہے اس نے لعنت کی. لعنا کے معنی کیا ہے؟ اس نے لعنت کی. اوکے جی. لعن اللہ، اللہ فاعل ہے، اللہ نے لعنت کی. الیہودا منصوب ہے نا، منصوب ہے نا، تو کیا ترجمہ کریں گے؟ یہودیوں پر، یہود پر. اور النصارا، نصارا پر. نوٹ کر لیں کہ وہ لفظ جس کے آخر میں الف ہو، جیسے دنیا، دنیا الف ہے نا آخر میں، یا جس کے آخر میں الف اور یا ہو جیسے نصارا. دنیا اور نصارہ دو لفظ ہیں نا. دنیا لفظ ہے جس کے آخر میں کیا آ رہا ہے؟ الف. نصارہ لفظ ہے جس کے آخر میں کیا آ رہا ہے؟ الف اور یا، چھوٹا الف اور یا. ٹھیک ہے؟ ایسے لفظ جو ہے نا، ایسے اسم جو ہے، یہ مرفوع منصوب مجرور ایک طرح استعمال ہوتے ہیں. حسن سمجھ آئی بات؟ ایسے لفظ جن کے آخر میں الف ہو، دنیا کے آخر میں الف ہے، آپ لوگ کے پاس صحیح آ رہی ہے ویڈیو کی؟ ویڈیو کی آواز ٹھیک ہے، آپ کی آواز بریک ہو رہی ہے. اٹک رہی ہے نا ویڈیو نہیں اٹک رہی ہے، آپ کی آواز اٹک رہی ہے. جی مجھے بہت اٹک کر آ رہی ہے. Sorry. نصارہ پر. نوٹ کر لیں کہ وہ لفظ جس کے آخر میں الف ہو جیسے دنیا، دنیا الف ہے نا آخر میں، یا جس کے آخر میں الف اور یا ہو جیسے نصارہ. دنیا اور نصارہ دو لفظ ہیں نا. دنیا لفظ ہے جس کے آخر میں کیا آ رہا ہے؟ الف. نصارہ لفظ ہے جس کے آخر میں کیا آ رہا ہے؟ الف اور یا، چھوٹا الف اور یا. ٹھیک ہے؟ ایسے لفظ جو ہے نا، ایسے اسم جو ہے، یہ مرفوع منصوب مجرور ایک طرح استعمال ہوتے ہیں. حسن سمجھ آئی بات؟ ایسے لفظ جن کے آخر میں الف ہو، دنیا کے آخر میں الف ہے، دنیا کی تینوں فارمز بتاؤ. ہاں، دنیا کی تینوں فارمز بتاؤ. میں بتاؤں؟ ہے دنیا ہی سر ہوگی. کے بچوں کو پتہ ہی نہیں. دنیا 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 دنیا. نصارہ کی تینوں فارمز بولو. نصارہ نصارہ نصارہ. وہ اسم جس کے آخر میں الف ہو یا چھوٹی الف اور یا ہو. ٹھیک ہے؟ اسم ہی ہے نا. اسم کی تین فارمز ہوتی ہیں، مرفوع منصوب اور مجرور. تو ایسے اسم تینوں فارمز میں
ایک طرح استعمال ہوتے ہیں, سمپل سی بات ہے. لہذا یہاں پر النصارہ کون سی فارم میں استعمال ہوا ہے؟ شاروز منصوب. کیوں؟ کیونکہ مفعول ہے. الیہود والنصارہ, ان دونوں پہ لعنت ہے نا, تو مفعول منصوب ہوتا ہے نا. تو لعن اللہ الیہود والنصارہ, اللہ نے لعنت کی یہود و نصارہ پر. اس کی وجہ بیان کی, اتخذوا قبور انبیائہم مسجدا, انہوں نے اپنی نبیوں کی قبروں کو سجدہ کرنے کی جگہ بنا لیا. تو جملہ فعلیہ کی برکت سے ایک حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری انالائز آپ کر سکتے ہیں. تھوڑا سا غور کریں. لعنا فعل ہے بھائی صاحب, فعل ہے نا. جب بھی فعل آتا ہے اس کا فاعل آپ نے ڈھونڈنا ہوتا ہے. فاعل مرفوع ہوتا ہے, اللہ مرفوع ہے تو فاعل ہوا. لعن اللہ کا ترجمہ کیا ہوگا؟ اللہ نے لعنت کی. اب سوال پیدا ہوتا ہے کس پہ لعنت کی؟ جس پہ لعنت کی جائے گی وہ وکٹم ہوگا نا, مفعول ہوگا, آبجیکٹ ہوگا. مفعول منصوب ہوتا ہے. الیہودا منصوب ہے یہود پر. پھر واو کے ساتھ ایڈ کیا تو ظاہر بات ہے واو کے ساتھ جو ہوگا وہ اس کے ساتھ ہی ایڈ ہوتا ہے نا, ٹھیک ہے نا. زیدن و حامدن ہی ہوگا نا. تو الیہودا والنصارہ, نصارہ بھی منصوب ہے لیکن نصارہ لفظ کے آخر میں چونکہ الف اور یا ہے, چھوٹا الف اور یا ہے, تو وہ مرفوع منصوب مجرور ایسے ہی دکھتا ہے. تو لعن اللہ الیہود والنصارہ, اللہ نے یہود و نصارہ پر لعنت کی. اس کی وجہ بیان کی, اتخذوا, انہوں نے بنا لیا. کس کو بنا لیا اور کیا بنا لیا؟ قبور انبیائہم, اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ کرنے کی جگہ. ٹھیک ہے, اب اس میں کیا کوشچن آپ کے ذہن میں ہے اسے کلیئر کر. کوشچن آ گیا مجھے نا, یہ جو نیچے والا سینٹینس ہے نا, اتخذوا, یہ والا, اس کو مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ اس میں ایسے عربک میں تو مجھے پتا چل گیا کہ یہ فائل ہے یہ, لیکن مجھے نا سمجھ نہیں پڑ رہی کچھ. ہاں, فیل بریک کرنا نہیں آ رہا ہوگا نا کہ کس طرح یہ ہے نا, یہ اتخذوا بس یہاں تک جو ہے نا ذال کے اوپر جو پیش ہے, ٹھیک ہے, بس یہاں تک کا نا ابھی فی الحال لٹا ہی ہے, ٹھیک ہے. آگے واو اور الف کو غور کرنا ہے کہ وہاں سے ہمیں بس پتا چل گیا کہ اچھا اس میں ہم ضمیر آ رہی ہے, ٹھیک ہے. باقی وہ کوئی وجہ ہوگی تو سر نے بھی یہ والا فیل ابھی لے آئے, ورنہ اس میں کچھ بھی نہیں ابھی سمجھنا ہے. پتہ ہے یہ بہت ہی ایڈوانس ہے, تو پتہ نہیں ہم کب پڑھیں گے, بہت آگے جا کے. نہیں ابھی اس رٹا میں ہے. نہیں مجھے ایسے لگ رہا ہے جیسے یہ دیکھیں یہ بھی مرکب اضافی والا آ رہا ہے. نہیں یہ تو فیل ہے, اتخذوا نا فیل ہے. ٹھیک 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 ہے نا, یہ فیل ہے, صحیح ہے. اس کو نہیں پریشان نہیں ہو, بالکل بھی نہیں ہو. بس اگر پریشانی اس کو ہونی چاہیے جو واو اور الف کو دیکھ کے نہیں پہچان پائے نا کہ یہ اس میں ہم ضمیر فاعل کے طور پر موجود ہے, ٹھیک ہے. بس وہ سر کو پہچان, ہمارے آپ کو پہچان لیں, یہ چیز سر کا مقصد تھا. باقی وہ چھوڑ دیں ابھی اس کو, ٹھیک ہے. اتخذوا نہیں سمجھ آ رہا تو اچھا, ایک چیز ہے جو کہ آپ لوگ کیوں نہیں پوچھ رہے, اتنی دیر سے میں کب سے ویٹ کر رہی ہوں. اچھا رکیے, شاید سر کا کوئی اسٹوڈنٹ ہی پوچھ لے, رکیے ذرا دیکھتے ہیں, کیونکہ سر نے کہا ہے نا کوئی سوال ہے تو پوچھیں. پھر آج بھی یہ ویڈیو رہ جائے گی, تھوڑی سی رہ گئی ہے, پھر کر لیں گے ڈسکس. اس میں کیا چیز آپ کو سمجھ نہیں آ رہی وہ کلیئر کریں. کوئی ایسی چیز ہے جو باہر کی ہے جو میں نے نہیں پڑھائی تو بتائیں. آگے سمجھ, اوکے. مرکب اشاری اور مرکب توصیفی فاعل بھی بن سکتے ہیں, مفعول بھی بن سکتے ہیں. اوکے جی, فاعل بنیں گے تو مرفوع آئیں گے, مفعول بنیں گے تو منصوب ہوں گے. ترجمہ کریں بس جلدی سے, شابش. نصرہ, اس نے مدد کی. زیدن, زید نے مدد کی. یہاں تک کوئی پریشانی کلیئر؟ چلو, نصر زیدن, زید نے مدد کی. میں مرکب اشاری لانا چاہتا ہوں, یہ لڑکا. فاعل تو آ چکا ہے, مفعول ہی لاؤں گا نا. مفعول مرفوع لاؤں کہ منصوب لاؤں؟ منصوب لائیں, منصوب. حاضل ولدا, ترجمہ کریں. زید نے اس لڑکے کی مدد کی. زید نے اس لڑکے کی مدد کی. اوکے جی. طلحہ, اب میں چاہتا ہوں کہ یہ لڑکا فاعل بن جائے اور زید مفعول بن جائے. جملے میں چینج کریں. شاباش شاباش.
یہ لڑکا فائل بن جائے اور زید مفعول بن جائے. شاباش. زیدن حاضل والا فائل بننا ہے نا اس نے. نصر زیدن حاضل ولد, آگے آنے اسی طرح چاہیے, آنا چاہیے نصر حاضل ولد, فعل کے بعد پہلے فاعل آنا چاہیے پھر مفعول آنا چاہیے, ترتیب ہے. لیکن اگر آگے پیچھے بھی ہو جائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا, آپ پہچان لیں گے کہ منصوب مفعول ہی ہوتا ہے اور مرفوع فاعل ہوتا ہے. نصر زیدن حاضل ولد, نصر حاضل ولد زیدن, اس لڑکے نے زید کی مدد کی. خرم ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے نا, دونوں طرح سے لکھ سکتے ہیں, بس ہم پہچان تو لیں گے نا زید پہلے آگے, اس سے کیا فرق پڑتا ہے, منصوب ہے تو پتہ ہے مفعول ہے, ٹھیک ہے, تو اس میں کوئی ٹینشن نہیں ہے. بتائیں ہے کیا چیز, بتائیں کیا تنگ کر یہ چیز ہے؟ مرکب اشاری کو نیا مرکب پڑھا آج, توصیفی تو کم ہی کی ہے نا, ایک ایگزامپل دی ہے نا, باقی انشاءاللہ کل کریں گے. ٹھیک ہے, باقی کل کریں گے, بس ایک ایگزامپل اس کی توصیفی کی کر کے ٹاپک پورا ہو جائے ہمارا, پھر باقی ایگزامپل انشاءاللہ تعالی کل کریں گے. ماجد ترجمہ کریں. نصرہ اسے مدد کی, اس مرکب توصیفی کا کیا مطلب ہے؟ الولد الصالح, نیک لڑکا, نیک لڑکا. ٹھیک ہے, یہ نیک لڑکا ہے تو یہ بد لڑکا ہے, یہ بھی نیک ہی ہے. دونوں میں کیا فرق ہے؟ شاباش, اوپر والا مرفوع ہے, نیچے والا منصوب ہے. ایکسیلنٹ. فاعل کیا ہوتا ہے؟ مرفوع ہوتا ہے. مفعول کیا ہوتا ہے؟ بس یہاں کلیئر نا, ویری گڈ. آپ پونگی ماری نا کوئی. ترجمہ کریں. نصرہ اس نے مدد کی, زیدن, ٹھیک, شاباش. اب زید نے مدد کرنی ہے نیک لڑکے کی. کون سا والا نیک لڑکا لگاؤں, یہ والا کہ یہ والا؟ نیچے والا. الولد الصالح. کیا مشکل بات تھی؟ زید نے نیک لڑکے کی مدد کی. ٹھیک ہے, اب آپ نے کام کرنا ہے. اب پڑھا ہوا ہے آپ نے کہ ہر ایکشن کا ری ایکشن ہوتا ہے. اب نیک لڑکا فاعل بننا ہے اور زید نے مفعول بننا ہے. شاباش. الولد الصالح زیدن. کتنے سی بات ہے, وہاں سے سمجھ آ گئی؟ تو مختصراً رزلٹ یہ نکلا کہ جملہ فعلیہ میں آپ کا مرکب جاری متعلق ہو کر آتا ہے, مرکب توصیفی اشاری اور اضافی فاعل بھی بن سکتے ہیں اور مفعول بھی بن سکتے ہیں. اگر فاعل بنیں گے تو آپ انہیں مرفوع رکھیں گے, اگر مفعول بنیں گے تو آپ انہیں منصوب رکھیں گے. مرکب صافی کو مرفوع کہاں سے پہچانتے ہیں؟ مضاف سے. مرکب اشاری کو مرفوع کہاں سے پہچانتے ہیں؟ مشار الیہ سے. ٹھیک ہے, مرفوع یا منصوب یا مجرور. مرکب توصیفی کو مرفوع منصوب مجرور کہاں سے پہچانتے ہیں؟ موصوف سے. کیا کہا میں نے, یہ تین جملے بول دیں ذرا آصف. اعراب کو مشار الیہ سے پہچانتے ہیں. مرکب اضافی کے اعراب کو کہاں سے پہچانتے ہیں؟ مضاف سے. مرکب توصیفی کے اعراب کو کہاں سے پہچانتے ہیں؟
मौसूफ से। उमर, मुरक्कब इजाफी को कहां से पहचानते हैं? उसके राब को मुजाफ से, ठीक है, पक्की बात है। फिर एक सूतुल फील का एक जुमला बस ट्रांसलेट कर दो। फ़अला क्या तर्जुमा होगा? करना, उसने किया। फ़अला रब्बू का है, तेरे रब ने किया। बि अस्हाबिल फीली, तेरे रब ने हाथी वालों के साथ किया। बस यही है, ठीक है, इतना ही है, शाबाश। रब्बू का कौन सा मुरक्कब है? इतनी देर क्यों लगी है? इस्म के साथ जब भी ज़मीर आएगी कौन सा मुरक्कब है? ठीक है, ये तो ख्वाब में आना चाहिए आपकी रात को। आंख खुले तो आप मुरक्कब इजाफी आ रहा हो जहन में। बा हरफे जर के साथ मुरक्कब जारी होता है, ठीक है। तो देख लें, दो मुरक्कब इजाफी हैं, एक मुरक्कब जारी है, एक फेल है। फ़अला रब्बू का, रब्बू का मरफू है तो फाइल बन गया। तेरे रब ने किया, किसके साथ किया? बि अस्हाबिल फीली, हाथी वालों के साथ। अब इसको सवालिया बनाएंगे तो कैफा लग जाएगा शुरू में। कैफा फ़अला रब्बू का बि अस्हाबिल फील, तेरे रब ने हाथी वालों के साथ कैसा किया, ठीक है। वो दरमियान में आएगा तो हम कहेंगे अलम तरा, क्या तूने नहीं देखा? कैफा फ़अला रब्बू का बि अस्हाबिल फील, तेरे रब ने हाथी वालों के साथ जैसा किया। फिर वो कैसा जैसा हो जाएगा, ठीक है। इस तरह इंशाअल्लाह ताला आगे जाएंगे, लेकिन जितना है उसे पक्का करें पहले। जहां कमी है उसमें टाइम लगाएं, देखें कहां पर मसला है, उसको थोड़ा सा टाइम दे, इंशाअल्लाह ताला पक्का हो जाएगा। कल इंशाअल्लाह ताला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक और हदीस करेंगे मुरक्कब इजाफी को एज ए फाइल और एज ए मफूल इस्तेमाल करके। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। चलिए ठीक है, इधर एंड करते हैं, ठीक है। एक पॉइंट है मेरे ज़हन में, लेकिन वो ज़ाहिर है लंबा हो जाएगा तो हम लोग कर लेंगे अगले उसमें डिस्कस, ठीक है। उसको कोई इतनी बड़ी बात नहीं है वो, ठीक है। चलिए ओके जी, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।